السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظیم خردنا کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل خردنا کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مسلمانوں کے سربلندی و برتری کی ایک تدبیر بتلائی ہے۔ بڑے پروسوق لہجہ اور بھرپور اعتماد کے ساتھ ببنگے دہل اور ڈنکے کی چوٹ اعلان کیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم ہی کامیاب ہو، تمہیں اس دنیا کے مالک ہو، دنیا کی تمام چیزیں تمہارے لیے ہے، عزت و شرافت کے تم ہی ٹھیکیدار ہو، کائنات تمہارے آگے جھک سکتی ہے، چرندے پرندے تمہاری اطاعت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط لگا دی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا تمہیں سربلند ہو بشرطے کہ تم مومن کامل ہو، ایمان کی حلاوت و چاشنی تمہارے اندر موجود ہو، یقین کامل کی دولت سے تم مالا مال ہو، مومن کی تمام صفات تمہارے اندر موجود ہو۔ فرزندان اسلام، اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سے جملے اور اس چھوٹی سی آیت میں حقیقت کا انکشاف کیا ہے، آنکھیں کھول دی ہے، صاف طریقے سے فرما دیا ہے تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی خوف محسوس نہ کرو، دنیا کی کوئی چیز تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، شیر تم سے ڈر سکتے ہیں، چیتے تم سے کپ کپا سکتے ہیں، دنیا کی بڑی سی بڑی چیز تمہاری غلام بن سکتی ہے، لیکن شرط لگا دی ہے اگر ایمان و یقین کی بادی بحری نے تمہارے قلوب میں گلشن پیدا کر دیا ہو، ایمانی صفات دینی خصوصیات کے تم حامل ہو، لیکن دوستو آج کا انسان یہ تو چاہتا ہے کہ دنیا اس کے آگے جھک جائے، جس چیز کو چھوئے وہ سونا بن جائے، جس کے مقابلے میں اکیلا کافر ہے، اس کی عزت و شرافت کو دنیا سلام کرے، ہر تمنا اس کی پوری ہو، ہر خواہش اس کا بڑھ کر استقبال کرے، لیکن وہ بھول جاتا ہے اس کو یہ شرافت و عظمت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جبکہ خدا کی غلامی کریں، رنگ و خو کے بتوں کو پاش پاش کر کے ایک ہی حقیقی فرما نروا کا پرستار ہو، چڑھتے سورج کی پوجا چھوڑ کر مسجد حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، اس کو یہ مقام تبھی حاصل ہو سکتا ہے جبکہ اس کی ہر چیز اللہ کی ہو جائے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا ہے کہ وہ شیر پر بیٹھا ہے، ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہے اور شیر کا کان امیٹھ رہا ہے، اس کو جدھر چاہتا ہے چلاتا ہے، شیر بلا چوچرا اس کی تابعداری کر رہا ہے، اس کے آگے آگے چل رہا ہے۔ شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ کو یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا، اس آدمی نے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کو متعجب و حیران دیکھ کر کہا، اے سعدی تعجب کیوں کر رہے ہو، تمہیں حیرانی کیوں ہے، یہ تو شیر ہے، دنیا کی ہر چیز تمہاری تابعداری بن سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے تو از حکم داور گردن نہ پیچ، تو از حکم داور گردن نہ پیچ کہ گردن نہ پیچ از حکمی تو ہیج، کہ تم خدا کے حکم سے سرتابی نہ کرو، دنیا کی کوئی طاقت تمہارے حکم سے سرتابی نہ کرے گی۔ کسی عارف نے سچ کہا ہے ما کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ حضرات، آج مسلمان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ ایمان سے کوسوں دور، حقیقی مغفرت کا اس کے پاس کوئی نام و نشان نہیں، نہ اس کا کوئی مقام و منصب ہے، نہ ٹھکانہ، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے۔ کل جو تمام دنیا پر حکومت کرتا تھا آج وہ غلام بنا ہوا ہے، کل جو سمندروں میں گھوڑے ڈالتا تھا آج وہ خود پانی سے ڈرتا ہے، کل جو ہواؤں کے رخ کو موڑ دیتا تھا آج ہوا کے تھپیڑے اس کے رخ کو جھلسا دیتے ہیں، کل جو آگ سے صحیح سلامت نکل جایا کرتا تھا آج اس کی حالت یہ ہے کہ ایک ہی چنگاری اس کے پورے وجود کو خاکستر کر دیتی ہے۔
کل جو حاکم تھا آج محکوم ہے، کل جو آقا تھا آج غلام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فلاکت اور نکبت نے اسے گھیر لیا ہے، پریشانی زب و خالی نے اس کی قسمت بن گئی، اس کا ایمانی شعلہ سر پہ پڑ چکا ہے۔ مولانا حالی نے درد بھرے انداز میں اس کا رونا رویا ہے۔ گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے، نحوست پسو پشت منڈلا رہی ہے، نحوست پسو پشت منڈلا رہی ہے۔ چپ و راست سے یہ صدا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم۔ حاضرین کرام، یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہے کہ آج ہمیں اپنے ایمان کا بھی پاس لحاظ نہیں رہا، صرف نام کے مسلمان باقی رہ گئے، مسلمانوں کی صفات تک باقی نہ رہی۔ وہ جوش، وہ ہمت، وہ جذبہ اطاعت و اخلاص و للہیت نہیں ہے۔ کفر ہمارے اوپر ہنس رہا ہے، باطل ہم پر خند زن ہے، لیکن ہم ہیں کہ خدا کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ علامہ اقبال مرحوم نے قوم کو احساس دلایا ہے، کہا ہے خند زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، خند زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ دوستو، یہ وہ بھی مسلمان تھے جب میدان فتح کرنے کے لیے گئے تو راستے میں ایک سمندر پڑ گیا، مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کی ایمانی قوت اور دین کے پرجوش ولولوں نے کہا ایمان کی طاقت کے سامنے سمندر کیا چیز ہے، ہم اسی میں گھوڑے ڈال دیں گے۔ چنانچہ مجاہدین اسلام نے، صحابہ کرام کی مقدس جماعت نے سمندروں میں گھوڑے ڈال دیے اور اس طرح باتیں کرتے گزر گئے جیسے خشکی پر سے گزر رہے ہیں، اور پورا سمندر عبور کر گئے۔ کافروں نے جب یہ حالت دیکھی تو سب یہ کہتے ہوئے بھاگ گئے دیوانہ آمدند، دیوانہ آمدند، کہ دیو آ گئے، دیو آ گئی۔ اسی طرح مجاہدین اسلام کو فتح حاصل ہوئی ہے۔ علامہ اقبال نے خواب کو ترجمانی کی ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر غلامات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرات، یہی ایسا واقعات نہیں ہے بلکہ تاریخ کے صفحات پر ایسے سینکڑوں ہزاروں واقعات آپ کو مل جائیں گے جس میں مسلمانوں نے ہر میدان میں فتح پائی ہے۔ انہوں نے پہاڑوں سے ٹکر لی تو پہاڑوں کے سنگینی کے دل چھوٹ گئے، برق و بادرہ میں حائل ہوئے تو ان کو رخ موڑ دیا، وہ جنگلوں میں گئے تو جنگلوں نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا، انہوں نے خاک پر ہاتھ ڈالا اسے سونا بنا دیا، چرندے پرندے درندے ان کے تابع ہو گئے، سمندروں کے قطرے بیابانوں کے درے آسمانوں کے تارے سب نے خوش آمدید کہا، انہیں اعجاز بخشا۔ علامہ اقبال نے دست فرمایا ہے، درست فرمایا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آپ کو یاد ہوگا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، افریقہ کے بیشتر علاقے پہ فتح ہو گئے، اسلامی نام لیواؤں اور ملت کے جالوں نے افریقہ کے سرزمین پر اسلامی علم بلند کر دیا اور دیواروں پر اسلامی جھنڈا لہرانے لگا، وہاں کے پرشوق و عمارت اور بلند بالا مینار اسلامی عظمت و سطوط کے سامنے خیمہ ہو گئے۔ افسوس اس وقت کچھ وباش اور قسم اور دشمنان اسلام نے دین کی راہ میں روڑے اٹکانے لگے اور وہاں کے سیدھے سادھے نو مسلمانوں کو بہکانا اور غلانا شروع کر دیا۔ اس نے بڑی زخم اندازی پیدا ہونے لگی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سرکوبی کے لیے اور حالات کے معلوم پر لانے کے لیے حضرت عمر بن العاص کو بھیجا۔ حضرت عمر بن عاص نے وہاں جا کر حالات کا جائزہ لیا اور طے یہ ہوا کہ یہاں ایک اسلامی چھاونی بنائی جائے۔ باتیں ہونے لگی، کسی نے کہا کہ چوکی بیچ چوراہے پہ بنائی جائے گی، کسی نے کہا شہر کے کسی کونے پر چھاونی بنائی جائے گی، کسی نے کہا یہ محل سر اس کے لیے منسوخ موضوع
جگہ ہے جہاں اسلامی لشکر کے سردار نے کہا ہے چوکی افریقہ کے جنگل میں بنائی جائے گی۔ افریقہ کے لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ بالکل بے وقوف معلوم ہوتا ہے، افریقہ کے جنگلوں تو وہاں کے جہاں دین ہی میں آدمی جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، اگر کوئی وہاں پہنچ جاتا ہے تو واپس نہیں آتا، وہاں بڑے بڑے اسدے ڈکارتے ہیں، شیر ڈکارتے ہیں، بھیڑیے ہیں اور قسم کے مودی جانور ہیں، بھلا وہاں چوکی کس طرح بنائی جائے گی؟ لوگوں نے منع کیا، لیکن یہ فیصلہ اٹل تھا کہ نہیں، چوکی جنگل ہی میں بنے گی۔ اپنی جماعت کو لے کر مسلمان افریقہ کے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ افریقہ کے کچھ گندے اور وباش قسم کے لوگ بھی ساتھ ہو گئے، یہ دیکھنے کے لیے دیکھیں کہ آج ان بدوؤں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ تماشائی کی حیثیت سے ساتھ چلے گئے، کنارے پہنچ کر امیر لشکر جنگل میں داخل ہو گئے، پوری جماعت کنارے پر کھڑی رہی۔ ان کا امیر لشکر نے، ان صحابہ رسول اور ان مومن نے کامل نے ایک آواز لگائی، اے جنگل کے رہنے والے چرندے پرندے درندے اور مودی جانور، آج مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، غلامان اسلام کو اس جنگل کی ضرورت ہے، میں اپنے اس ایمان کے ناطے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ یہ جنگل خالی کر دو، اگر تم نے نہ مانا تو جس کو ہم پائیں گے قتل کر ڈالیں گے۔ سامعین کرام، انداز لگائیے، آواز کیا تھی؟ نہ معلوم کوئی گولی چلی تھی یا کوئی بم پھٹا تھا یا اس آواز میں جادو تھا۔ مورخین نے لکھا ہے، تاریخ کے صفات پر اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ شیر، چیتے، بھیڑیے اپنے بچے کو منہ میں دبائے اس طرح جا رہے تھے جیسے کوئی مفتوح قوم فتح کے سامنے سے گزرتی ہے۔ جس طرح غلام اپنے آقا کی فرما برداری کرتے ہیں، آن کی آن میں پورا جنگل خالی ہو گیا۔ افریقہ کے وباش آسن خطا ہو گئے، تماشائی حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ قوت ایمانی تھی، یہ ایمانی صفات تھی جس کے ذریعے سے ہر چیز پر حکومت کرتے تھے۔ برگ و شجر، بحر و بر، ارض و سما، کائنات کی ہر چیز ان کے تابع تھی۔ معزز سامعین، آج بھی اگر وہ ایمان پیدا ہو جائے، یقین و کیفیت ہمارے اندر آ جائے، ظاہر کے مسلمان نہیں، باطن اور اندر قلب کو مسلمان بنا لے، تو کوئی وجہ نہیں ہمیں عزت حاصل نہ ہو، ہمیں دونوں جہاں میں کوئی ٹھکانہ نہ ملے، اطمینان و سکون ہمیں میسر نہ ہو۔ باطل اور طاغوت طاقتیں ہم سے نہ ڈرے، لیکن ڈرے قرآن مجید کا یہ اعلان ہماری زندگی کے عین مطابق ہو، یہ شرط ہے۔ انداز پیدا کریں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز پیدا، انداز گلستہ پیدا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہم مومن کامل بن جائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا